قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ نے جتنے نبی و رسول دنیا میں بھیجے تمام انبیاء و رسول نے شادی بیاہ کیا. سب کے ہاتھ بچے بچیاں پوتے پوتیاں یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا. ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے انہیں اولاد اور احفاد سے نوازا، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں عطا فرمایا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے جو پاک دامنی کے ارادے سے عزت آبرو کی حفاظت کے لیے شادی کر رہے ہیں، اگر ان کے یہاں مالی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے فضل و کرم سے انہیں نواز دیں گے. یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ سماج و معاشرے کے وہ افراد جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کمزور ہے مالی اعتبار سے، یہ ان کی شادیاں کرا دو. اگر یہ فقیر ہے محتاج ہے، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے بازار کر دے گا. شادی ہوگی، ذمہ داری بڑھے گی، بیوی آئے گی. اب اکیلے ایک آدمی کو نہیں کرنا ہے، اس پر ایک اور شخص کی ذمہ داری آ گئی. ذمہ داری آئے گی، وہ کام کرے گا، محنت کرے گا، وہ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کمانے کی کوشش کرے گا. اللہ اس کی کمائی میں برکت دے گا، نواز دے گا اللہ تعالیٰ اسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا. تین طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کی مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم کر دیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہ کرے. انہیں تین میں سے ایک آدمی والناکح الذی یرید العفاف، وہ شادی کرنے والا جو شادی کی وجہ سے پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو. وہ شادی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی نکاح محفوظ ہو جائے. وہ شادی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے. وہ غیروں کی بہو بیٹیوں کی طرف اپنی نگاہ نہ ڈالے. اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے اگر کسی مرد نے شادی کی ہے، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. لازم ہے اللہ رب العالمین پر. اور حضرات گرامی، یہ شادی بیاہ جہاں زندگی کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، وہی اللہ کی جانب سے مدد اور تعاون کا ذریعہ ہے. اللہ ایسے لوگوں کو کبھی اپنے تعاون اور مدد سے پیچھے نہیں چھوڑتا. متعدد آیتیں اور حدیثیں ہیں جو شادی بیاہ کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. مجھے شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہیں. سب سے پہلی چیز، سماج کے ذمہ دار افراد بغور سنیں، وقت پر شادی کی کوشش کی جائے. سب سے پہلی چیز، شادی بیاہ کے سلسلے میں تاخیر نہ کی جائے. جتنی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں آپ پڑھیں گے، آپ کا واضح فرمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اولاد سے نوازا، بیٹا یا بیٹی، اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے، اسے پالے پوسے، تعلیم و تربیت سے نوازے، بالغ ہو جائے تو اس کی شادی. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے، شادی بیاہ وقت پر شادی ہونی چاہیے. شادیوں میں تاخیر یہ بہت ساری برائیوں کا سبب ہے. آج ہمارے معاشرے کی حالت اس سلسلے میں بڑی خراب ہے. کوئی بھی کام لے لیجیے، لڑکا بالغ ہو گیا ہے، لڑکی بالغ ہو گئی ہے، 25 26 سال 30 سال کے نوجوان گھوم رہے ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. 30 32 سال کی
बेटी के लिए आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा? क्या तलाशते हैं? कोई नबी रसूल आएगा क्या जिससे आप शादी करेंगे? कितना बड़ा घर चाहिए आपको? कितना मालदार बनना चाहिए? अरे ये तलाशते रहोगे, तुम्हारी लड़की अगर घर के चौखट से बाहर आ गई तो चौराहे पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए शरीयत का हुक्म ये है, टाइम हो जाए, वक्त हो जाए, लड़का लड़की बालिग हो जाए, वक्त पर शादी कीजिए। सूरत बहकी की रिवायत आता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिस शख्स को औलाद से नवाजा, चाहिए उसका अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करें, पढ़ाए लिखाए, तालीम सिखाए, अदब सिखाए। पहिला बलगा, जब वो बालिग हो जाए तो चाहिए उसकी शादी करें। बच्चा या बच्ची बुलूगत की उम्र को पहुंचने, बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसकी शादी करे या उस लड़के और लड़की का जो भी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी शादी करे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लड़का या लड़की बालिग हो गए और उनकी शादी नहीं किया बाप ने, जिम्मेदार ने, सरपरस्त ने, गार्जियन ने, और उस लड़के ने या उस लड़की ने गुनाह का इंतकाम कर दिया, तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा। कोई लड़का या लड़की बालिग हुए, शादी नहीं की गई वक्त पर, शादी न होने की वजह से उस लड़का या लड़की ने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, तो जहां वो लड़की और लड़का गुनहगार है, वहीं उसका बाप भी उस गुनाह में बराबर का शरीक है, इसलिए कि वो उस गुनाह का सबब बना। इसलिए हज़रात गिरामी, अपने आप को संभालिए। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह की किताब है अहकामुन निसा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल नज़र किया उन्होंने। कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे जिम्मेदारों से, अरे लोगों, अपने बच्चों और बच्चियों की वक्त पर शादी कर दिया करो और अपने सरों पर गुनाह न उठाओ, गुनाह अपने सरों पर न लादो। वक्त पर अगर आपने शादी कर दिया, वो इज्जत आबरू की जिंदगी अपने घर गुजारेगा, और अगर आपने वक्त पर शादी नहीं की, इसी वजह से वो गुनाह का मुर्तकिब हुआ या वो लड़की गुनाह की मुर्तकिब हो गई, तो उस गुनाह का की सजा तुम्हें भी मिलेगी। इसलिए सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हमें अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां वक्त पर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये शरीयत का इंतहाई अहम और जरूरी हुक्म है। वो तमाम गार्जियन और जिम्मेदार जिनके घरों में बच्चे और बच्चियां बालिग हैं, शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और खुद साख्ता और बनावटी उसूलों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद तलाशने का मेयार भी बताया है और बहू तलाशने का मेयार भी बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तिरमिज़ी की रिवायत, तुम कहूंगा अतुल अरबई, एक औरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले जो मेयार था एक लड़की से शादी करने का, 4 चीजें देखी जाती थी। लिमानिहा, वलिजमानिहा, वलिहसबिहा, वलिदीनिहा, मालदारी देखी जाती थी। बात को मालो दौलत देखते थे, बात हुस्न जमाल और खूबसूरती देखते थे, बात को हसब और नसब और खानदान देखते थे, वलिदीनिहा और कुछ ऐसे थे जो दीनदारी देखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला सुनाया, बस पर बेजाती दीन, दीनदार को तरजीह दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की को बहू बनाने का हुक्म दिया है जो नमाजी हो, जो रोजेदार हो, जो तहज्जुद गुजार हो, जो अल्लाह से दुआ करने वाली हो, जो रात की तारीकी में अल्लाह से डरने वाली हो। ऐसी नेक लड़की अगर आपके घर आई है, वो माल लेकर के आए ना आए, वो खूबसूरत हो ना हो, आपके घर को खूबसूरत बनाएगी। वो मालदार
دوسری طرف ترمذی اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے آپ کی لڑکی ہے آپ کو داماد تلاشنا ہے کیسا داماد تلاشیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه اگر کوئی ایسا لڑکا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے جس کے دین سے جس کے اخلاق و کردار سے تم مطمئن دیندار ہے نمازی ہے اس کی مجلس شراب جوئے سے پاک ہے گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہے دین پر عمل کرنے والا ہے اخلاق و کردار کا حامل ہے فزوجوه تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرو دو چیزیں دین اور اخلاق دینداری دیکھیے اس لڑکے کی اخلاق و کردار دیکھیے اس لڑکے کا اگر یہ دونوں چیزیں ہیں آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیجیے اگر ایسا نہیں کیا تکون فتنۃ فی الارض وفساد عظیم زمین میں فتنہ برپا ہوگا بہت بڑا فساد برپا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہو اور داماد تلاشنے کا جو معیار ہے وہ یہی ہے آپ کے سامنے رکھا ہے اب اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے بہت مالدار تلاش رہے ہیں کئی بیگھہ کا جوگار تلاش رہے ہیں اس کے پاس فیکٹری ہو کارخانہ ہو وہ آسمان سے اترا ہوا ہو اس سے خوبصورت ہو اس سے حسین و جمیل کوئی نہ ہو آپ اپنے لڑکے کے لیے ایسی بہو تلاش رہے ہیں جو حور کی طرح ہو تو آپ تلاش کریں یاد رہے کوئی بھی کام اگر وقت پر نہیں کیا گیا تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے اس کام کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا ثلاثۃ لا تؤخرها اے علی تین چیزیں ان کا ٹائم ہو جائے تو تاخیر نہیں کریں وقت پر ان کو کر لیں انہیں تین میں سے ایک چیز والایو اذا وجدت لها کفوا غیر شادی شدہ جب اس کا جوڑا مل جائے جیسے ہی رشتہ لگ جائے فوراً وقت پر اس کی شادی کر دیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یاد رہے جنسی خواہش ہر مرد اور ہر عورت کو ہوتی ہے اس خواہش کی تکمیل کا شریعت نے جائز راستہ نکاح بتایا اگر اس خواہش کی تکمیل جائز راستے سے نہیں ہوئی تو ناجائز راستہ اختیار کیا جائے گا جو ذلت اور رسوائی کا راستہ ہو جو زناکاری اور بدکاری کا راستہ ہو کسی کو بھوک لگی ہو اسے کھانا نہ دیا جائے آدمی بات کرے گا لڑائی کر لے گا گالی گلوچ کا وعدہ ہوگا چوری کرے گا اس لیے کہ ٹائم پر اسے کھانا چاہیے جنسی خواہشات کی تکمیل بھی اسی طرح ہے میں آپ کو بتاؤں کتنی بچیاں اور کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بددعا دیتے ہیں وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں داعی ہیں ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمان غالب تھی ان کا ایک خطبہ میں سنایا تھا انہوں نے ایک دوسرا ذکر کیا ایک شخص کی لڑکی تقریباً 30 سال سے زائد اس کی عمر ہو گئی 30 سال کراس کر گئی باپ نے شادی نہیں کیا وقت پر شادی نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ جب جنسی خواہش کی تکمیل نہیں ہوگی تو بہت ساری موذی اور مہلک بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی 30 سال سے زائد ہو گئی بیٹی اور اس نے شادی نہیں کیا اس کو کوئی مہلک بیماری نے پکڑ لیا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی باپ روزانہ آتا جاتا تھا ایک دن اس کا والد اس کے پاس گیا ہے تو لڑکی نے کہا کہ والد محترم آپ اپنے ہاتھ میں قرآن لیجیے مصحف لیجیے قرآن مجید آپ اپنے ہاتھ میں لیجیے اور قرآن لے کر کے کہیے آمین میں دعا کرنے جا رہی ہوں آپ ہاتھ میں قرآن لے کر کے کہیے آمین
معاشرے کے ذمہ دار افراد سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے وقت پر شادی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو بہت مہنگا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آپ روڈ پر 25 گاڑیاں لگاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ آپ دیہات کے سب سے بڑے چودھری ہیں، وہ دن دور نہیں جب اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، ایک گاڑی کے کرائے کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اس دن آپ کی چودھراہٹ آپ نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے لڑکی کے باپ کے یہاں آپ تماکے نہیں لے کے آئے ہیں، یہ 150-200 لوگوں کی ضیافت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ غریب لوگ کیا کریں گے؟ کہاں سے 150 لوگوں کی ضیافت کا انتظام کریں گے؟ کیسے ان کو چار چھکرے کے کا گوشت کھلا پائیں گے؟ شادیوں کو جن لوگوں نے پیدا کیا ہے وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہاسپٹل میں ایک عورت آئی ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میری ایک کڈنی نکال دیجیے، میں بیچنا چاہتی ہوں۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک کڈنی سے بھی ایک آدمی زندہ رہ سکتا ہے، میری ایک کڈنی آپ خرید لیجیے۔ بات کیا ہے؟ کب بات یہ ہے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بڑی بارات آئے گی، بہت لمبا جہیز کرنا پڑے گا، بڑی بہن کی شادی ہے، کہاں سے کروں، عورت ہوں کس کے پاس جاؤں، عزت کا خطرہ ہے، اس لیے میرے جسم کا یہ بات یہ کڈنی آپ لے لیجیے اور مجھے اس کی قیمت دے دیجیے، ہو سکتا ہے اس سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ کڈنی بیچنے پر عورتیں مجبور ہیں، ریل کی پٹریوں پر یہ کٹی پھٹی لاشیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ گھروں کے بند کمروں میں لٹک رہی پھانسی کے پھندے پر لاشیں۔ حضرات گرامی ہوش کے ناخن لیجیے، اپنی چودراہٹ کو دکھانے کے لیے اور اپنی مالداری کو دکھانے کے لیے ان غریبوں کی عزت و آبرو کا سودا کرنے والے لوگ تب قیامت کے میدان میں اللہ ان سے پوچھے گا۔ رمضان اور اس کے علاوہ مہینوں میں کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والا، کرتا پیجامہ اور داڑھی میں ملبوس ایک آدمی آیا ہے، ہاتھ پھیلا رہا، میری بیٹی کی شادی آپ نے بھیک دے دی۔ سماج کے لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا آپ نے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیا آپ نے۔ حضرات گرامی ان ساری چیزوں کا، ان سارے حادثات کا ذمہ دار ہم ہیں اور ہمیں اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ارے بڑکپن یہ ہے کہ آپ 2 لوگ جائیے اور لے کر کے چلے آئیے، اپنے گھر کھلائیے 1000 لوگوں کو، یہ بڑکپن ہے۔ چودراہٹ یہ نہیں ہے کہ 200 لوگوں کو لے کر کے جائے اور دوسرے کا سب کا چھوڑ دے، یہ کون سی چودراہٹ ہے، یہ کون سی عقل ہے؟ حضرات گرامی شادیوں کو سستی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ نے داماد تلاشا حضرت علی، گھر نہیں، ایک ایسا داماد تلاشا ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے اپنا رکھنے کے لیے، کچھ نہیں، کوئی سامان نہیں، معمولی سے گرا ہے کوئی ہتھیار، کچھ نہیں، آپ فرشتہ تلاش رہے ہیں۔ نبی نے ایک ایسا داماد تلاشا ہے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان پر نبی کی چہیتی اور نسل بلند بیٹی حضرت فاطمہ کرائے کے مکان میں جا رہی ہے، آپ گھر تلاش رہے ہیں۔ دیکھا کیا ہے؟ دیکھا یہ ہے ساری دنیا نبی کی نبوت کا انکار کر رہی ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ رسول ہیں، ایمان دیکھا حضرت علی کا۔ حضرات گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس قصے کو آپ اگر صحیح مانیں تاریخ کے حوالوں سے، رات میں گشت کر رہے ہیں، گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اور بیٹی کی گفتگو جاری ہے، ماں کہہ رہی ہے بٹیا وہ دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی ہے یہ نہیں ہوگا، خلیفہ کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچا جائے۔
اس لڑکی کا نکاح کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ خلیفہ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے بہو بنانے کا معیار دیکھیے، اسی لڑکی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد تلاشا ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہو تلاشا ہے جو دودھ بیچنے والی ہے، دودھ بیچنے والی کی لڑکی۔ ہمارا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ کتنا جہیز ہو جائے گی کیا ہو سکتی؟ انہوں نے بات دیکھا، صرف دینداری دیکھی۔ مبارک رحمہ اللہ ایک باپ کے مالی ہیں، کئی سال تک انہوں نے اس باپ کی رکھوالی کی ہے۔ جس کا باپ ہے اس کے یہاں ایک دن کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس نے مبارک سے کہا کہ اس میٹھے انار توڑ کر کے لانا، خاص اور اسپیشل مہمان آنے والے ہیں۔ توڑ کے لائے، 4-6 درختوں سے توڑا، لا کر کے پیش کر دیا۔ اتفاق ایسا کہ وہ انار کھٹے نکلے، مالک ناراض ہوا، ڈانٹنے لگا، اتنے سالوں سے تم باپ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا۔ انہوں نے کہا حضور معاف کیجیے، آپ نے مجھے باپ کی رکھوالی پہ رکھا، درختوں کا پھل کھانے کا حکم نہیں دیا۔ اتنے سال سے آپ کے باپ کی رکھوالی کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا، مجھے کیا معلوم کہ درخت کا پھل میٹھا اور درخت کا پھل کھٹا۔ ان کی اس امانتداری کو دیکھ کر کے وہ باپ کا مالک اپنے گھر گیا ہے، ایک لڑکی ہے صرف اس کے پاس، اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے، بڑا اچھا داماد ملا جو ہمارے یہاں نوکری کر رہا ہے، مبارک بڑا امانتدار ہے۔ اتنے سال سے رکھوالی کرتے ہوئے کسی درخت کا کوئی پھل اس نے چکھا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں، انہیں سے کروں۔ مالک نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک سے جو ان کے گھر نوکری کرنے والے ہیں ان سے کر دیا، ان کی امانتداری کو دیکھ کر کے۔ اور برکت دیکھیے مبارک اور اس لڑکی کے ملان سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے، دنیا نے اسے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا، جو محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، زاہد ہے، اللہ والے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو انہی دینی بنیادوں پر شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت پر شادی کیجیے، کم خرچ کر کے شادی کیجیے، سکھ میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، ہر جنت خدا بنا ہوا رہے گا۔ اور بہت زیادہ خرچ کر کے، بہت زیادہ ستا کر کے اگر کسی کو لائے تو یاد رکھیے کبھی سکون نہیں پائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کی بہو ان کی بات نہیں مانتی۔ آپ ذرا خود سے پوچھئے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، جس لڑکی نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے باپ نے جہیز دینے کے لیے گھر بیچ دیا ہے، کھیت بیچ دیا ہے، جس لڑکی نے یہ دیکھا ہے کہ بلند دینے کے لیے اس کی ماں کے زیورات بک گئے ہیں، جس لڑکی نے یہ دیکھا ہے کہ جہیز دینے کے لیے اس کے بھائی قرضدار ہو گئے ہیں، وہ لڑکی آپ کی بات مانے گی؟ جس نے اپنے باپ کے آنسوؤں کو دیکھا ہے، رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جس لڑکی نے اپنے بھائیوں کے آنسو دیکھے ہیں، وہ لڑکی آپ کے گھر آئے گی، آپ کی خدمت کرنا چاہے گی، مگر اس کے باپ کے آنسو یاد آئیں گے۔ وہ آپ کی خدمت کرنا چاہے گی، مگر اس کی ماں کے بکنے والے زیورات دکھیں گے۔ یہ ملک جسے تم گاؤں کی گلیوں میں دوڑاتے ہو، یہ گاؤں کی گلیوں میں نہیں، اس کے باپ کے سینے پہ چل رہا ہے، اس بھائی کے جسم پر چل رہا ہے، جس نے قرض لیا ہے، قرض تلک دب گیا ہے۔ آپ اس سے وفا کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ کے گرامی، اسلام نے جو طور طریقہ اور اصول ضابطہ بتایا